امام فرماتے ہیں اپنی واجب نماز میں قیامت میں تمہارے لیے گواہی دیں گے تمام حجر مدر شجر، ریت کے ذرات، پتھر اور درخت، کہ تم مومن ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت بار سنا ہے مسم تمار کے فضائل کو کہ آپ نے اس وقت زخم میں جبکہ دونوں ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے تھے مولا کے فضائل کیسے پڑھے تھے۔ اب خود سنیں مولا نے اپنے فضائل اس وقت میں کیسے پڑھے جب آپ کا سر شگافتہ ہو چکا تھا۔ آپ نے اسبق کو قریب بلایا اور فرمایا اپنے داہنے ہاتھ کو آگے بڑھاؤ، اور آپ نے اپنے داہنے ہاتھ کی انگلیوں میں اسبق بن نباتہ کی دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو لے کر موڑا۔ یہ کیا کیا مولا نے؟ فرمایا بالکل ایسے اللہ کے حبیب نے مجھے اپنے قریب بلا کر دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو انگلیوں میں لیا تھا، اور پھر مجھ سے فرمایا تھا یا علی جائیے جا کر مسجد میں اعلان کیجئے الصلاۃ جامعہ، آئیے اجتماعی دعا یا اجتماعی اعلان ہو رہا ہے، جب لوگ جمع ہو جائیں تو ممبر پہ جا کے کہیے گا کہ اللہ کے اس کے رسول کی تمام تر انبیاء اور ملائکہ کی لعنت ہے اس شخص پر کہ جو غلام اپنے آقا سے بھاگ جائے، اس شخص پر جو اپنے باپ سے اپنی نسبت کو بدل دے، اور اس شخص پر بھی لعنت ہے اللہ اور اس کے رسول و ملائکہ کی کہ جو مزدور کی اجرت کو ادا نہ کرے۔ کہتے ہیں مولا اسبق بن نباتہ سے کہ میں نے یہ 3 جملے ممبر سے کہے تو لوگ پکار اٹھے کہ کیا مطلب ہے اس کا، اس سے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ امام فرماتے ہیں اسبق مجھے جتنا میرے مولا نے حکم دیا تھا میں نے اتنا ہی کیا، میں ممبر سے اتر گیا، میں نے کہا اگر تم کہتے ہو تو میں اللہ کے حبیب سے پوچھتا ہوں کہ کتنی تشریح بیان کرنی۔ کہتے ہیں اسبق میں پلٹ کر جب اپنے حبیب کی خدمت میں واپس آیا کہ یا رسول اللہ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ کیا مطلب ہے کہ اس پر اللہ کی لعنت، اس پر اللہ کے رسول کی لعنت، اس پر اللہ کے ملائکہ کی لعنت کہ جو غلام اپنے آقا سے بھاگ جائے، جو اپنا نسب بدل لے، اور جو مزدور کی مزدوری کو ادا نہ کرے۔ اس سے مطلب و مراد کیا ہے؟ ایک بات تو واضح کہ سامعین سمجھ رہے تھے کہ جو الفاظ کے ظاہری معنی ہیں وہ مراد نہیں ہے۔ اگر ظاہری معنی مراد سمجھ رہے ہوتے تو کبھی مولا سے سوال نہ کرتے، تو کم از کم اتنے قابل تو تھے کہ ظاہر اور باطن کا فرق سمجھتے تھے، اور کم از کم اتنے احتیاط پسند تھے کہ قول علی کو خود سے تعویل دے کر رنگ نہیں دیا، انتظار کیا کہ فرمان نبی، زبان علی، وضاحت بھی نبی، وضاحت بھی علی۔ کہتے ہیں اسبق سے مولا کہ میں پیغمبر کی بارگاہ میں آیا تو آپ نے فرمایا جاؤ یا علی جا کر کہہ دو کہ میں اور تم، یا علی میں اور تم اس امت کے آقا اور مولا ہیں، تو جو غلام اپنے آقا سے بھاگ جائے اس پر اللہ کی، اس کے رسول کی، ملائکہ کی لعنت ہے۔ یا علی جا کر کہہ دیجئے کہ میں اور آپ اس امت کے باپ ہیں، جو اپنا باپ بدل لے اس پر اللہ کی، اس کے رسول کی، ملائکہ کی لعنت ہے۔
یا علی جا کر کہہ دیجئے کہ میں اور آپ اس امت کے مزدور ہیں، جو ہماری اجرت ادا نہ کرے اس پر اللہ کی، رسول کی، ملائکہ کی لعنت ہے۔ بات کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی؟ بات چلی تھی آپ کی خدمت میں امام محمد باقر علیہ السلام کے جملے سے، اور امام علیہ السلام نے فرمایا 4 افراد ایسے جن کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ لا سیامہ، اس شخص کا روزہ قبول نہیں ہے، لمن اصل امام، جو اپنے امام کی نافرمانی کرے۔ لا سیامہ لغلام آبق حتی یرجع الی مولاہ، حتی یرجع الی مولاہ، اور نہ اس غلام کا روزہ قبول ہے کہ جو اپنے آقا سے بھاگ گیا ہو۔ کب تک قبول نہیں ہے؟ حتی یرجع الی مولاہ، جب تک کہ اپنے مولا کی طرف واپس پلٹ کے نہ آ جائے۔ تو یہ تقریباً معنی وہی بنے جو آپ اس سے پہلے لفظ امام سے پہچان چکے۔ البتہ اصل امام میں اور غلام کے بھاگنے میں فرق ہے۔ معصیت امام جو کرے اس کا روزہ قبول نہیں، اور کسی شرط کے بغیر قبول نہیں تو قبول نہیں۔ البتہ غلام عابق کے لیے شرط رکھی گئی کہ اگر پلٹ کے واپس آ جائے، ایک محاورہ اردو زبان کا ہے کہ اگر صبح کا شام کا بھولا کہیں یا صبح کا بھولا کہیں، شام کو واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ تو اگر کوئی صبح کا چلا ہوا شام کو مولا کی طرف واپس آ جائے تو اس کا روزہ قبول ہو جائے۔ لا صیام لغلام عابق حتی یرجع الی مولا۔ 2، تیسرا، لا صیام لامرأۃ نازشۃ حتی تتوب، اور خدا ایسی عورت کا روزہ قبول نہیں کرتا۔ لا صیام، اس کا روزہ ہی نہیں ہے۔ کون سی خاتون؟ نازشۃ، یہ کیا مطلب؟ نشوز کہتے ہیں۔ نشوز کا مطلب ہے جو اپنے شوہر کے حقوق زوجیت کو ادا کرنے سے اسے روکے، یا جو اپنے شوہر کی نافرمانی اختیار کر لے، اس کا روزہ قبول نہیں ہے۔ لا صیامہ، اس خاتون کا روزہ قبول نہیں۔ کب تک نہیں ہے؟ حتی تتوبہ، یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے۔ ایک عام خاتون اگر اپنے شوہر کے ساتھ نشوز ہو جائے تو اس کا روزہ قبول نہیں ہوتا جب تک کہ توبہ نہ کر لے، اور اگر نبی کے گھر میں کوئی نبی کے ساتھ یہ کرے اس کا روزہ قبول کیسے ہو؟ فارمولہ تو مومنہ اور مسلمہ کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی کہ جنہیں خدا نے مقام بلند عطا کیا۔ چوتھی اور آخری بات اس روایت کی، ارشاد فرماتے ہیں مولا، لا صیام، نہیں روزہ اس شخص کا، لے ولد عاق، وہ بیٹا جسے ماں باپ نے عاق کر دیا، اس کا روزہ بھی قبول نہیں۔ عاق لفظ آپ نے بہت بار سنا، اور ہو سکتا ہے کل بھی ہماری گفتگو میں کچھ حصہ اس کا آئے۔ خالی اتنا جملہ کافی ہے۔ عاق لفظ کہتے ہیں جدا کر دینے، کاٹ دینے کو۔ ماں باپ کی خدمت میں عاق ہو جانے کے لیے 2 باتیں یاد رکھیں۔ پہلی بات تو ماں باپ کی ذمہ داری تربیت کے اعتبار سے کہ کوشش کریں کہ ان کی اولاد منزل عاق پر نہ پہنچے۔ پھر اگلی ذمہ داری اولاد کی کہ اپنے ماں باپ کا اتنا خیال کریں عاق ہو جانے کے لیے، نہ تو اف کہنا ہے، نہ ماں باپ کو ڈانٹنا یا مارنا ہے، اتنا بھی کافی ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت میں آتا ہے۔ ارشاد فرماتے مولا، اگر تمہارے والدین ظلماً تمہیں مار بھی رہے ہوں، ظلماً، انصاف کے ساتھ نہیں، ظلم کے ساتھ، تب بھی اپنے والدین کو غصے کی نگاہوں سے مت دیکھنا۔
ورنہ آگ ہو جاؤ گے. اگر جملہ سمجھ میں آ گیا تو اب روایت پھر سن. لا صیام لولد آق، اس کا روزہ ہی مقبول نہیں ہے کہ جو اپنے ماں باپ کا آق کیا ہوا ہو. مولا کو راستہ باقی ہے، ہاں، حتیٰ یبر، یہاں تک کہ اپنے والدین کے حق میں نیکوکار ہو جائے. تو 3 مسئلے میں حتیٰ استعمال ہوا. بھاگا ہوا غلام واپس آ جائے، عورت نافرمان توبہ کر لے، یا ولد آق اپنے ماں باپ کے حق میں نیکی کرنا شروع کر دے، تو ان کے روزے قبول. صلوات پڑھے محمد. اب آئیے ہمارے تفسیر کے حوالے سے بات کو مکمل کرتے ہوئے، اور کل بھی آپ کی خدمت میں بہت چاہتے ہوئے بھی مکمل بات نہیں ہو پائی. سورہ فیل فرماتے ہیں امام علیہ السلام کہ جو شخص بھی اس سورے کو اپنی نماز فریضہ میں پڑھے، اور میں اپنے پہلے سبق میں بیان کر چکا کہ 2 سورے ملا کے پڑھے جائیں گے نماز فریضہ میں. سورہ فیل اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے بعد بسم اللہ کے ساتھ سورہ لإلاف قریش بھی پڑھنا ہوگی. تو کیا ہم پڑھنا چھوڑ دیں اس وجہ سے کہ جناب 2 سورے کون پڑھے؟ آئیے ایک بات آپ کی خدمت میں اور یاد دلا دوں. سرکار سید الشہداء علیہ السلام ارشاد فرماتے، میں صرف ترجمے کی حد پہ اکتفا کرتے ہوئے تاکہ وقت کو ہم محدود کر سکیں، ارشاد فرماتے کہ حالت نماز میں قرآن پڑھنا اس حد تک افضل ہے کہ ایک حرف کے بدلے 100 نیکیاں ہیں. سورہ فیل میں 5 آیتیں، 23 کلمات ہیں، اور تقریباً 97 حروف 97. تو امام کے الفاظ کے اعتبار سے سورہ ایلاف قریش تو اپنے مقام پر، اس کی بحث ہو سکتا ہے کل یا پرسوں آئے. سورہ فیل اگر آپ اپنی نماز میں تلاوت کریں تو 97 حروف ہیں، ہر ایک حرف کی 100 نیکیاں ہیں. اب باقی حسین جانے اور حسینی جانے، بیان کیا آقا حسین نے، یقین کریں حسینی. اور جتنا اچھا حساب مولا حسین کو آتا ہے اتنا اچھا تو آپ کو نہیں آ سکتا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو ٹھیک ہے، لوگ گھبراتے ہیں تو یاد رکھیں امام فرماتے ہیں اپنی واجب نماز میں سورہ فیل کی تلاوت کرو، مگر روایت دیگر کے ساتھ اور مسئلہ فقہی کے ساتھ، اکیلے نہیں بلکہ ساتھ میں سورہ لإلاف قریش ملاتے ہوئے. اور ملانا ایسے کہ دونوں الگ الگ رہیں، یعنی کہ بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر بارادہ سورہ ایلاف قریش پڑھی جائے گی. اب آئیے امام کے الفاظ کے اعتبار سے کیا ملے گا کہ جو اس طرح اپنی نماز فریضہ میں سورہ فیل کی تلاوت کرے. آغا سستانی کے نزدیک یہ احتیاط واجب ہے کہ 2 کو پڑھا جائے، فتویٰ نہیں ہے. ہو سکتا ہے آنے والے دور میں کوئی مرجع عالی قدر اس کی اجازت دے دیں کہ 1 بھی پڑھ سکتے، وہ الگ موضوع. فی الحال اپنے اپنے مراجع کے لحاظ سے ہمیں عمل کرنا. تو یہ 2 سورے امام فرماتے ہیں اگر سورہ فیل پڑھو گے تو قیامت میں تمہارے لیے گواہی دیں گے تمام حجر، مدر، شجر، ریت کے ذرات، پتھر اور درخت کہ تم مومن ہو، اور خدا ان کی گواہی اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے.